الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ کن کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ جی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اب میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفر میں روزہ چاہے رکھو یا نہ رکھو۔ شرعاً سفر کی جو مقدار ہے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا تو وہ شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ اب اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور اسے نماز میں بھی قصر کرنے کی اجازت ہے۔ جو 4 رکعت فرض ہیں، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑے گا، یعنی ظہر کے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، اسی طرح عصر اور اسی طرح عشاء کے۔ جہاں پہ 3 رکعت یا 2 رکعت فرض ہیں جیسے مغرب اور فجر کے، تو ان نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف ان نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت ہوگی جن میں 4 فرض ہیں، باقی سنتیں اور نفل پورے پڑھنے ہوں گے۔ تو 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنا یہ واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 16ویں رمضان المبارک کو جہاد کے لیے گئے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا تو بعض نے روزہ نہیں رکھا۔ نہ تو غیر روزہ داروں نے روزہ داروں پر عیب لگایا، نہ انہوں نے ان پر عیب لگایا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کی بجائے وہ 2 رکعت پڑھے، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف فرما دیا۔ ناظرین اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر خود مسافر اور اس کے ساتھ والے کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر۔ اگر ان دونوں یا ان میں سے ایک کو نقصان کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر۔ مسافر نے دعویٰ قبرت سے پہلے اقامت کی نیت کی اور کچھ کھایا پیا نہیں تو اب روزے کی نیت کر لینا واجب۔ مثلا آپ کا گھر اسلام آباد ہے
اور صبح صادق سے پہلے یعنی سحری ٹائم آپ لاہور میں تھے، آپ نے لاہور سے واپس اسلام آباد کی طرف سفر شروع کر دیا، تو اسلام آباد میں آپ دعویٰ کبریٰ سے پہلے پہنچ آئے، تو اب روزے کی نیت کرنا واجب بشرط کہ آپ نے صبح صادق کے بعد سے لے کر اب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ دن میں سفر کیا یعنی روزہ رکھا اور صبح صادق کے بعد پھر آپ نے سفر شروع کر دیا، تو دن میں سفر کرنے سے اس دن کا روزہ چھوڑنے کی یا توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ سفر کے دوران روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اس کو روزہ توڑنے کی وجہ سے گناہ بھی ملے گا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، سفر شروع کیا اور سفر کے دوران روزہ نہ توڑا، کوئی چیز اپنے مکان پر بھول گیا، واپس لینے کے لیے اپنے مکان پہ آیا اور مکان پہ آ کے اس نے روزہ توڑ ڈالا، تو قضا کے ساتھ ساتھ اگر کفارے کی شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ دوران سفر روزے کو توڑتا تو صرف قضا فرض ہوتی۔ کسی کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اگر صبر کرے اور روزہ نہ توڑے تو بہتر ہے اور اس کو اجر ملے گا۔ سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں ہے تو پھر بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ جن لوگوں نے روزہ توڑا تو ان پر ضروری ہے کہ روزوں کی قضا بھی کریں۔ حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اب وہ روزہ نہ رکھے، خواہ وہ دودھ پلانے والی عورت دائی ہو یا ماں، اگرچہ اس نے رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی نوکری بھی اختیار کی ہو، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھے گی۔ بھوک یا پیاس ایسی ہے کہ ہلاک ہونے کا صحیح اندیشہ ہے یا عقل کم ہونے کا صحیح اندیشہ ہے تو اس دن کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مریض کو مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے اور اس روزے کے بدلے قضا بھی کرنی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ایسا شخص جس کی مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس دن کا روزہ نہ رکھے، تو ساتھ قید یہ ہے کہ اس کو غالب گمان ہو، اگر صرف وہم ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی نشانی پائی جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا ذاتی تجربہ ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر چاہے مسلمان ہو یا کافر، اگر وہ یوں کہتا ہے کہ روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حیض النفاس والی عورت کے لیے روزہ، نماز حرام، اور ایسی عورت کا قرآن پاک کو چھونا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ حیض النفاس والی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ چھپ کر کھائے یا زہراً کھائے، کیونکہ اس پر روزہ ضروری نہیں ہے، مگر چھپ کر کھانا بہتر، خصوصاً حیض والی کے لیے۔ شیخ فانی یعنی وہ عمر رسیدہ جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، آخر کار وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا، نہ ہی اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ ہی آئندہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2 کلو 50 گرام گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دے۔ اگر ایسا بوڑھا ہے کہ رمضان المبارک گرمیوں میں آ گیا، وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ سردیوں میں روزے رکھے۔ اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ شخص روزے رکھنے کے قابل ہو گیا تو فدیہ نفل، اب پھر وہ قضا روزے رکھے گا۔ فدیے دینے میں
یہ ضروری نہیں کہ جتنے فدیے ادا کرنے ہیں اتنے مساکین کو دیں، بلکہ کئی دن کے فدیے ایک مسکین کو بھی دے دیں گے تو فدیے ادا ہو جائیں گے۔ نفل روزہ رکھنے والے پر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب توڑے گا تو قضا واجب۔ ناظرین، آپ نے روزوں کے مسائل سماعت فرمائے۔ اگلے سلسلے میں ہم پھر ملیں گے اور ہمارا موضوع ہوگا سال کے مختلف مہینوں کے نفل روزوں کی فضیلت، تو وہ سلسلہ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ الوداع الوداع